بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اور درود بھیجا کرو۔ عاشق مصطفیٰ ہونے کے لیے کسی جماعت کا ہونا محتاج نہیں۔ ایک عاشق رسول کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، جن کا نام اسماعیل صاحب ہے، جن کی قریب غالباً 55 سال عمر ہے، جو 30 سال سے 1133 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کے معمول کے حساب سے اپنی دکان پر یا اپنی دکان چالو کرتے ہیں۔ ان کی دکان ہے، 1133 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کیا اسلامی جماعت کے ہیں؟ آپ کیا اہل سنت الجماعت کے ہیں؟ کیا تبلیغی جماعت کے ہیں؟ اور کیا آپ اہل حدیث کے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جماعتوں میں انہوں نے انکار کیا۔ مجھے بہت رشک ہوا۔ پھر بعد میں نے یہ بات کو تسلیم کیا کہ جماعت 1000 سال سے وجود میں آئی ہوں گی، لیکن عاشق مصطفیٰ ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے آج تک کئی لوگ عاشق مصطفیٰ ہے۔ ہاں، جماعت اپنے عقیدے کے حساب سے کام کرتی ہے اور اپنے فتوے جاری کرتی ہے لوگوں کے لیے۔ آج میں ایک مسجد میں نماز پڑھا، راستے میں گاڑی پر، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ مسجد میں یہ لوگوں کی اجازت نہیں ہے، تو میں مجبوراً بغیر رفع اذان کے نماز پڑھا، کیونکہ جاہل لوگوں سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عاشق مصطفیٰ ہونے کے لیے کسی جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جماعت اپنے عقیدوں کے حساب سے چلتی ہے، لیکن ایک دیہات میں میں گیا، جاہلوں سے کہاں بحث کر لوں۔ رفع اذان ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے جو ہمارے امام ہیں، ان کے پاس رفع اذان کا سنت ہے ان کی نزدیک۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جماعت کے لوگوں کو جماعت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے 4 امام ہیں، ہم 4 امام کی کسی بھی لحاظ سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لوگوں نے اپنی جماعتوں کے حساب سے لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر دیا عقیدے کے بنا۔ ہمارا عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حسن طریقہ ہے ہمارا، اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے، اور قرآن اور حدیث پہ چلنا ہے ہمیں۔ جماعتوں کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اختلافات میں نہ الجھیں، اور ایک دوسرے سے مسلمان بول کر آپس میں پیار کریں۔ کوئی ہمیں تبلیغی اہل حدیث کہہ کر ایک دوسرے کو نفرت نہ کرے، اور ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کا حساب ہم اللہ کو دیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے گریبان نہ پکڑیں، ایک دوسرے سے حجت نہ کریں دین کے معاملے میں۔ جو جس عقیدے کو اپنے لیے پسند کرے وہ اس پر چل سکتا ہے۔ دنیا میں کئی مسلمان بھی ہے، کوئی غیر ایمان والے بھی ہے، تو اللہ نے دین کے اندر زبردستی نہیں رکھا ہے، اور دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور دین کے حساب سے جسے جو بہتر لگے وہ چل سکتا ہے دین کے اندر۔ اللہ حافظ۔ بس ویڈیو ڈال